اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جتنی بھی جنگوں میں فتح حاصل ہوئی ہے وہ تمام کی تمام فتوحات غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد، غیبی مدد، اور فرشتوں کی طرف سے ان کی نصرت کا قدم قدم پر احساس ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں صرف اور صرف غور و فکر کرنے والے، سوچنے والے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ غور کر کے دیکھیں کیسے ممکن ہے۔ ایک لشکر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اور وہ جنگ پر جا رہا ہے، راستے میں دریا آ گیا، تو اس لشکر کا جو سپہ سالار ہے، جو امیر ہے، وہ دریا کو مخاطب کرتا ہے اور دریا کو کہتا ہے کہ ہمیں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، ہم جنگ پر جا رہے ہیں، ہمیں راستہ دے دے۔ تو دریا ان کو راستہ دے دیتا ہے۔ ایک لشکر جنگ پر جا رہا ہے، راستے میں جنگل آ جاتا ہے، ان لوگوں کو جنگل میں قیام کرنا ہے، لیکن وہاں پر وحشی جانور ہیں، جنگلی جانور ہیں۔ اس لشکر کا جو امیر ہے وہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے وحشی جانوروں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہیں اور ہمیں اس جگہ پر قیام کرنا ہے، پڑاؤ کرنا ہے، تم اس لیے کہیں اور چلے جاؤ۔ تو وہ سارے وحشی جانور، وہ سارے جنگلی جانور سر جھکائے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، جنگل سے باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ لشکر سے بچھڑ گئے، الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، راستہ بھول گئے، تو جنگل میں چلے گئے، بچھڑ گئے جب، تو آپ نے اپنے سامنے ایک مرتبہ ایک شیر کو دیکھا، تو آپ جب وہ شیر آپ کے سامنے آئے تو آپ بالکل گھبرائے نہیں اس کو دیکھ کر، بلکہ آپ نے شیر کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا اے شیر سن، یاد رکھ کہ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں غلامان محمد سے ہوں، میں حضور کے غلاموں میں سے ہوں اور فاروق اعظم کے لشکر میں سے ہوں، میں اپنا راستہ بھول گیا ہوں، مجھے میرے لشکر تک پہنچا دے۔ وہ شیر اپنا سر جھکا لیتا ہے، جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس شیر کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں اور شیر کے اوپر بیٹھ کر وہ شیر خود آپ کو لے کر آپ کے لشکر کے پڑاؤ تک چلا جاتا ہے اور آپ اپنے لشکر کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور ایسی مثالیں فقط جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک میں ہی نظر آتی ہیں بس۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رونما ہونے والے یہ واقعات، یہ دراصل آپ کی روحانیت، للہیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محبت اور پیروی کا نتیجہ ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک لقب اعدل الاصحاب بھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ عدل نہیں کرتے، بلکہ ایک خاص لقب آپ کے نام کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے کہ آپ عدل کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے بڑا سچا، تو باقی صحابہ بھی یقیناً سچے ہیں، لیکن جو صداقت جس حوالے سے جس موقع پہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے ظاہر کی تھی اور واضح کی تھی، ان موقعوں پر اور کسی صحابی نے ظاہر نہیں کی تھی، تو اس لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب صدیق اکبر ہے۔ اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب اعدل الاصحاب بھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عدل و انصاف کی وجہ فقط اور صرف فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ اور جب آپ مسند عدالت پر تشریف فرما ہوتے، جب آپ فیصلہ فرمانے لگتے، تو آپ کے سامنے، آپ کے نزدیک بادشاہ میں، غلام میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ سبھی کو برابر سمجھ کر اپنا فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ اور غسان کے ایک بادشاہ تھا جبلہ بن الاحم، تو اس واقعہ سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت جو عدالتی فیصلوں میں ہوتی تھی وہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جبلہ بن الاحم یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے ہوئے ان کے راستے میں ایک بدو آ گیا، دیہاتی آ گیا، تو یعنی جس کو جاہل کہتے ہیں، وہ ان کے راستے میں آ گیا، تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا اور سائڈ پہ کر دیا۔ تو وہ بدو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچ گیا انصاف لینے کے لیے، اور جا کر سارا ماجرا بیان کیا کہ حضور میں اس طرح طواف کر رہا تھا، پیچھے سے جبلہ بن الاحم آیا، تو میں اس کے راستے میں جو تھا اس نے مجھے تھپڑ مار کے سائڈ پہ کر دیا۔ تو آپ نے فوراً حکم فرمایا، آپ نے فرمایا جبلہ بن الاحم کو پکڑو اور اس بدو کے حوالے کر دو۔
پھر جب اس کے حوالے کیا گیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے تجھے تھپڑ مارا نا تو بھی اسی طرح اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ تو دیہاتی ہے، اس کو کیا جانا ہے تھپڑ پڑنے سے، اور وہ تو بادشاہ ہے، اس کی تو شان اور عزت میں کمی آ جائے گی. آپ نے اس بات کا خیال نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا جس طرح اس نے تجھے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اسی طرح تو اس کے منہ پہ تھپڑ مار. یعنی بادشاہ ہوں، حکمران ہوں، رئیس ہوں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عدالت میں انصاف کرتے ہوئے کسی قسم کی کسی کی بھی کوئی بھی طاقت رکاوٹ نہیں بنتی تھی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب دو شخص میرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں نا اور انصاف لینے کے لیے آتے ہیں تو میں اس بات کی ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ حق پر کون ہے. اپنے بیگانے سب انصاف کی عدالت میں میرے نزدیک وہ سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں. جب بھی آپ کی رعایا پر آپ کے دور مبارک میں کوئی پریشانی آتی تو آپ پریشان ہو جاتے. ایک مرتبہ آپ کے دور مبارک میں قحط پڑ گیا تو آپ نے جتنے بھی وہ پکوان وغیرہ آپ کھایا کرتے تھے اپنے حیثیت سے، اپنے حساب سے، وہ آپ نے سارے ترک کر دیے، بیت المال کو آپ نے کھول دیا، سارا عوام میں تقسیم کر دیا. پھر آپ عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہوئے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ جتنے بھی یہ قحط پڑا ہوا ہے یہ سارا کا سارا میرے اعمال کی وجہ سے ہے. ایک مرتبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام کے سفر پر نکلے، راستے میں آپ نے خیمہ دیکھا تو آپ رکے اور اس خیمے میں چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، تو آپ نے اس بڑھیا سے اس کا حال پوچھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ حکومت صحیح کر رہا ہے، کیا خیال ہے تیرا اس کے بارے میں؟ تو بڑھیا نے کہا مجھے اس کے ہاں سے آج تک کچھ بھی نہیں ملا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اتنی دور رہتی ہے، خیمے میں رہتی ہے، اتنی چھوٹی سی کٹیا ہے تیری، عمر بن خطاب امیر المومنین، اسے کیا پتہ کہ تو یہاں پہ رہتی ہے یا تجھے مال و دولت کی چیز کی تجھے ضرورت ہے، اسے کیا پتہ؟ تو اس بڑھیا نے کہا اگر ہم جیسے لوگوں کا حال اسے معلوم نہیں ہے نا تو اسے خلافت کرنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ خلافت پھر کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ سن کر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو تھے وہ سبھی رو پڑے. یہ عجز و انکسار، یہ عاجزی، یہ عدالت، یہ انصاف، تمام کی تمام جو خصوصیات ہیں نظام کی بہتری، نظام کو چلانا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہی کر سکتے ہیں اور انہوں نے ہی کی ہے فقط اور فقط. اور آج کے دور میں بھی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ فقط جو انبیاء کے وارث ہیں وہی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے جو پاک صحابہ ہیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اس پر.